وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، لگاتار ماقبل 3 جمعوں سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلوؤں پر مختصراً گفتگو چل رہی تھی۔ مناسب معلوم ہوا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بہترین قیمتی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ ویسے اگر دیکھا جائے، نبی کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر چیپٹر، ہر شعبہ ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل نمونہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر بھیجی گئی۔ اگر کسی کو بہترین شوہر بننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ اگر کسی کو بہترین باپ بن کر دکھانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ اگر کسی کو بہترین معلم، ٹیچر، استاد بن کے بتانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ اسلام کا ہر شعبہ، ایمان کے ہر زاویے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دکھائی دے گی، اور اس کو پریکٹیکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملی جامہ پہنا کر بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق اور نصیحتوں کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ ہم لوگوں کے دلوں کے تقویت کو، ایمان کو، نورانیت کو بدل دیا، اور اس میں ایسی قوت پیدا کر دی اور ایسے ایمان کو پہنچا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی بھی ایک صحابی کے زندگی کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کا مجدہ جو صحابہ کو سنایا گیا، وہ ہم بھی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ایک حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 قیمتی نصیحتیں امت مسلمہ کو بتائی۔ سب سے پہلی نصیحت بتلائی، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 3 نصیحتیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دی، یاد رکھیے دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جامع اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان اور عام فہم کہا گیا، سب سے پہلی نصیحت اتق اللہ حیث ما کنت، یاد رکھو جو تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید میں
تقوی کے متعلق سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں امت کو بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہی کیوں نہ ہو، سونے چاندی اور جیولرز کی شاپ ہی کیوں نہ ہو، تم اگر ایکڑوں کے زمین کے مالک ہی کیوں نہ ہو، تم اگر کروڑ پتی بن کر لوگوں کو دکھاوے کے لیے زندگی گزارنے والے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس مال و دولت کا گھر میں انبار ہی کیوں نہ بھرا ہو، تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک تو بہترین وہ شخص ہے جس کے دل میں خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی ہیبت ہو، اس کو معلوم ہو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، اکیلے میں ہے، مجمع میں ہے، کمرے میں بند ہے، ہال میں بیٹھا ہے، گلی میں جا رہا ہے، ایریے میں پھر رہا ہے، چبوترے پر بیٹھا ہے، ہوٹل میں ہے، کسی ڈبے پر کھڑا ہے، کسی جگہ پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کی جگہ پر سفر کر کے پہنچا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ وہ جاتا بھی ہے تو اپنی نظروں کو نیچے کر کے پہنچتا ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے تو نیک اور اچھی نیکی کی بات سنتا ہے، وہ کسی سے قول اور کلام اور ٹاکنگ بھی کرتا ہے تو سوائے اپنی حیثیت کے جتنا وہ کہہ سکے جھوٹ کو چھوڑ کر صرف وہی کہہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف زندہ ہے۔ اس لیے آپ سورہ بقرہ اگر پڑھیں گے، سب سے پہلی آیت جب اسٹارٹ ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب آئی بشارت متقین کے لیے۔ کون ہے وہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ ہے جو غیب کی باتوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، ان کو معلوم ہے میرا مستقبل، میرا فیوچر، میرے آنے والا سال، میرے آنے والا زمانہ، میرے آنے والا لمحہ، میرا آنے والا مہینہ، میرے آنے والا ویک، میرے آنے والا منتھ، میرے آنے والا ٹائم، میرے آنے والا سیکنڈ، میرے آنے والا لمحہ، چاہے پلک جھپکنے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی میں مالک نہیں ہوں، میرا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت ہے، سب کچھ وہی چلا رہا ہے سارے نظام۔ یہ دل میں اگر خوف پیدا ہوا، یہ دل میں اگر ڈر پیدا ہوا تو سمجھ لیجئے دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ عمل کر کے بتایا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ گوشت تناول فرمایا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو شخص گوشت لا کر دیا تھا وہ کسی اور تجارتی غرض سے، کسی اور وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے گوشت لا کر دیا۔ اس کے پیچھے کچھ آپ کے لیے غلط طریقے سے دعائیں بھی پڑھی گئی، بددعائی جملے بھی تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے تناول کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی اتنا پیا کہ پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے 2 انگلیوں کو ڈال کر حلق میں قے کی جیسا پریکٹس کی جاتی کہ بھئی قے نکل جائے پیٹ سے، وہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ صحابہ نے دیکھ کے فرمایا بس رک جائیے، ابھی کتنا کریں گے؟ آنکھ میں سے آنسو نکل آ گئے۔ جب آدمی حلق میں بار بار انگلی ڈالتا ہے تو آنکھ میں سے آنسو آٹومیٹک آ جاتے کہ بھائی جان تو یہی ہے اٹکی ہوئی، بار بار آپ اس کو ٹچ کر رہے تو آنکھ میں سے آنسو آنا ظاہر بات۔ صحابہ نے فرمایا بس رک جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ سنیے، آپ نے فرمایا اگر ابو بکر کو معلوم ہو یہ بات کہ اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی موجود ہے، اس کا ایک دانہ بھی موجود ہے، جب تک ابو بکر کی جان نہیں نکل جاتی جب تک یہ قے نہیں بند ہو سکتی، میں قے کرتا رہوں گا جب تک میری جان نہ چلی جائے۔ صحابہ کرام کا یہ تقویٰ تھا۔ پھر اس کو تابعین نے بھی کر کے بتایا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، نعمان بن بشیر آپ کا نام تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ مشہور ہوئے۔ کتنا تقویٰ تھا آپ کے اندر۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کے تقوی کو پہنچنے والا کوئی شخص نہیں تھا، کوئی شخص نہیں، اتنا تقویٰ۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ کی شاپ تھی، دکان کپڑوں کی۔
اس میں ایک کپڑا عیب والا آپ کو دکھائی دیا. اب جب دکان پہ دیکھے تو ایک عیبدار کپڑا دکھائی دیا, کہیں سے پھٹا ہوا تھا, پرانا تھا, جس کو بیچ نہیں سکتے تھے. تو آپ نے آپ کے کام کرنے والے نوکر سے کہا کہ دیکھو یہ کپڑے میں عیب ہے, جب بھی کوئی آئے اور اس کو یہ کپڑا پسند آ جائے تو تم اس کو یہ عیب بتا کر دینا کہ یہ عیب ہے اس میں, اگر تم کو لینا ہے تو ہم اتنی قیمت میں دے دیں گے, لے لیے. لیکن خادم سے کچھ غلطی ہو گئی اور وہ ایسے ہی بیچ دیا کپڑے. بعد میں جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اس کا علم ہوا, آپ اندازہ لگائیے, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کپڑے کے بقدر جتنی رقم بنتی تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے راہ میں خرچ کر دی, صدقہ کر دیا اللہ کے راہ. اتنا تقوی, اللہ کا ڈر اور خوف. ہمارے پاس دکانوں کا کیا حال ہے, ہمارے پاس تجارت اور بزنس کا کیا حال ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہیں سے اگر آ جائے پیٹ پیچھے سے تو بہت اچھا ہے. اگر کوئی سائڈ بزنس کرنے والے حرام کا کام کرتے ہوئے نظر آئے, ہم تو اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, ہم تو پرچیز بھی کریں گے, ہم تو انوائس کی بھی بل بنائیں گے, ہم بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چلتا بھائی, منافع اگر 100 روپے مل جا رہے, 1000 روپے مل جا رہے, اس سے بڑی بات کیا ہو رہی؟ دینا تو صرف 10 روپے ہے, منافع ہو رہا 100 روپے کا. چلو اس میں ہم پرچیز کریں گے, اس میں ہم انوائس کریں گے, ہم اس میں انویسٹ کر دیں گے. ہمارا حال یہ ہے. لیکن ان تابعین کا حال کیا تھا آپ اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دوپہر کی شدید گرمی میں کھڑے ہوئے راستے میں کسی کا انتظار کرتے ہوئے, ایک شخص نے کہا آپ اتنی شدید گرمی میں دوپہر کے وقت یہاں پر کھڑے ہوئے, بہتر ہوتا کہ آپ سامنے جو گھر ہے اس کی چھت کی چھاؤں ہے, اس چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے, پھر وہ شخص آ جائے تم اپنا کام کرو. دیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا نہیں, وہ جس شخص کا گھر ہے اس شخص سے مجھ سے قرض لیا ہے, اگر میں اس کے گھر کے چھت کے چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں اور اللہ قیامت کے دن پوچھے ابو حنیفہ تم نے تو اس کو قرض دیا تھا اور اس کے بدل تم نے اس کے گھر کی چھاؤں لے لی, میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا, میں دھوپ میں کھڑا ہونا مناسب سمجھتا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر کے سامنے کے دوسرے گھر کے چبوترے کو ہم اپنا چبوترا سمجھتے ہیں. اتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے, پوری رات گزار دیں گے, کٹا گرم کرتے رہیں گے, معلوم نہیں ہوگا کہ رات کب گزر گئی, اذان کب ہو گئی. اب اذان کے وقت حضرت کو نیند آتی, اب سکون سے جا کے سو کے پھر دوسری رات میں اٹھتے. ہمارا حال یہ بن گیا. کیا اس بات کا علم نہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کیا اس بات کا علم نہیں کہ آپ دنیا میں رہنے والے نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا تم نماز کی حالت میں ہوتے اور موت آ جاتی, کیا ہی اچھا ہوتا تم روزے کی حالت میں ہوتے اور موت آ جاتی, کیا ہی اچھا ہوتا تم نفل نماز ادا کرتے اور موت آ جاتی, کیا ہی اچھا ہوتا تم تہجد میں اٹھ کر مولا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے اور موت آ جاتی, کیا ہی اچھا ہوتا تم اللہ کے راستے میں نکلتے تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اور موت آ جاتی, کیا ہی اچھا ہوتا تم حج کے لیے روانہ ہوتے اور موت آ جاتی. خواہشات تو بہت ہے, دعائیں تو لمبی لمبی ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری رکھ, اے اللہ مرتے وقت ہمارا مسجد میں سے ہم مصلی پہ ہو, سجدے کی حالت میں ہو, ہمارا انتقال کر جائے. دعائیں تو لمبی ہے لیکن پریکٹیکل اور عملی طور پر کچھ کر کے نہیں بتا سکتے. جب تک عمل نہیں ہوگا کوئی کام آپ کا پسند نہیں کیا جائے. عمل شرط ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ تو مٹی کا پتلا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم. وی ڈونٹ نو کہ ہم کہاں جانے والے ہیں, ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے, بس اتنا معلوم ہے. عمل اگر پختہ ہوگا ایمان اور اسلام پر تو کنفرم کمپلسری جنت میں پہنچیں گے. اگر عمل میں گڑبڑاہٹ آ گئی, ہچکچاہٹ آ گئی دل میں اور خوف ختم ہو گیا مالک کا اور اللہ کا ڈر اور تقویٰ, تو سمجھ لیجئے پھر بیڑا پار ہونے والا نہیں. اٹک جائیں گے روح حلق میں, تڑپیں گے, لیکن کوئی مدد کرنے والا پہنچنے والا نہیں. اس لیے معزز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی قیمتی نصیحت جو ہمارے لیے کی وہ تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو. اور دوسری نصیحت کی کہ دیکھو تم سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کی طرف بڑھو. اللہ اکبر.
کتنی قیمتی نصیحت ہے، اندازہ لگائیے اگر کوئی خدا نخواستہ چھوٹا سا گناہ ہو گیا، کسی کو تکلیف دے دی، جاتے جاتے راستے پہ اگر پتھر کونے میں تھا، ذمہ داری تو یہ بنتی تھی کہ بیچ کے پتھر کو اٹھا کر کونے میں کر دیتے، لیکن شیطانی حرکت کی وجہ سے کونے کے پتھر کو بیچ میں ڈال دی، تو گیا گناہ، چھوٹا ہی گناہ ہو گیا، کسی کو تکلیف پہنچ گئی اس سے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کو منانے کے لیے فوراً نیکی کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور یاد رکھو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی تم کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ جیسے غصے کی وجہ سے کہا گیا کہ جب بھی تم کو غصہ آ جائے تو فوراً وضو کرو، یا اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، یا بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ، یا جگہ ہی بدل دو، چینج کر دو، جگہ ہی پلیس ہی چینج، یا سب سے بڑی بات وضو کر لو۔ اس لیے کہ آدمی غصے کی حالت میں اتنا شدید گرم ہو جاتا ہے جیسے آگ کی طرح، آگ بگولا ہو گیا، جب آگ لگتی ہے تو پانی ڈالا جاتا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، ایسا ہی جب تم کو غصہ آ جائے تو فوراً وضو کر لو۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے وضو کر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، ہر وضو میں جتنے مرتبہ آپ ہاتھ اور منہ دھوئیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا وضو کرنے کے بعد سے لے کر نماز تک جتنا وقت فارغ کر کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اتنے کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ، اور ہمارا حال اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ، 1:15 کو نماز رہیں گی، 1:10 کو جا کے کیا کرتے بھائی، ابھی 1:13 پہ پہنچنا، میں گن کے آیا ہوں 20 سیڑھیاں ہیں مسجد کے، 20 سیڑھیاں 1 منٹ میں چڑھتا ہوں، 2 رکعت چھٹی تو بھی کیا ہوتا، امام صاحب اپنے 6، امام صاحب اپنے 6، مطلب انہیں یہ سمجھتا کہ امام صاحب بھی میرے کو جاتے جاتے لے کے جاتے، کہاں تو جنت میں اگر پہنچ رہے امام صاحب تو میرے کو بھی لے کے جاتے، امام صاحب کو خود نہیں معلوم کہ کہاں ہیں۔ اب انہوں خواہش رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ امام کا دامن پکڑتے پکڑتے میں بھی پہنچ جاؤں، کسی کا دامن پکڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر دامن ہی پکڑنا ہوتا تو صحابہ کرام کے پاس تو حضور موجود تھے، صحابہ کو عمل کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں تھا، صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ اس لیے ہمارا کام بالکل اپوزٹ اور برعکس ہو گیا، ہم مسجد میں آنا 2 منٹ 3 منٹ کے لیے چاہتے ہیں، اور ظہر کی یا مغرب کی اذان امام صاحب سے تھوڑی لمبی ہو گئی خدا نہ خواستہ، اب تشریح ہوں گی اس کی، میڈیا میں بٹھائے جائیں گے امام صاحب کو، بولا جائیں گا مول صاحب بہت لمبا لمبا پڑھا رہے آپ، رمضان میں پڑھاتے بہت بڑی بات ہے، اب مت پڑھاؤ، باہر کسٹمر ویٹ کر رہا، میری دکان چھوڑ کے آیا میں، میرے تجارت ویسا ہی ہے۔ حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا جب ہم سعودی عربیہ کے بارے میں سنتے تھے کہ نمازوں کا جب بھی وقت ہوتا تو پوری دکانوں کو کھلا چھوڑ کر مسجد کے لیے چلے جاتے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کا بھی تو بزنس ہے، ان کی بھی تو تجارت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کھڑے تو رہیں گے نماز میں، لیکن نماز کے بعد میں پوچھے پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھا ہے، بولے تو ابھی تو نہیں معلوم، انشاءاللہ پوچھ کے بولتا ہوں۔ پھر کہاں تھے آپ؟ میں میرے کسٹمر میں تھا دکان کی، لیے کہ نہیں لیے کی، کتنے کا خریدے کی، کتنا فائدہ ہوا کہ اس کے حساب میں۔ اللہ اکبر، کیا معلوم یہی نماز آخری ہو، کیا معلوم یہی آپ کے قدم سے چلتے ہوئے آپ آخری مرتبہ آ رہے ہوں، بعد میں آپ کو ڈولے پر ڈال کر لا جائے گا اور آپ کے پیر بھی چل نہیں سکیں گے، ہو سکیں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معزز دوستو، جب بھی کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً نیکی کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ کوئی گناہ ہو گیا فوراً جیب سے نکالے کچھ صدقہ کر دیے، کوئی گالی زبان سے نکل گئی، نکالنا تو نہیں چاہ رہے لیکن نکل گئی، عادت تھی، اس کو چھوڑنا چاہ رہے، لیکن بھائی گالی میرے سے نکل گئی، میں چاہتا ہوں کہ میں 100 روپے 50 روپے صدقہ دے کے اللہ کی طرف معافی مانگوں۔ یہ دوسری نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری نصیحت جو اس حدیث سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم جب تک دنیا میں رہو اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، 3 قیمتی نصیحتیں چھوٹی چھوٹی نظر آئے گی، لیکن جب اس کو آپ ڈیپلی سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا یہ تو صفحات پر مشتمل بننے والی ایک کتاب مل جائے کہ اگر تم کو سب سے بہترین اخلاق والا بن کر رہنا، تم کو دیکھ کر معلوم ہونا دوسرے کو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
یہ گالی نہیں دے سکتا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ غیبت نہیں کر سکتا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ نمازیں نہیں چھوڑ سکتا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے کپڑے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرکار دو عالم کی جان پر عاشق بن کر فدا ہونے والا ہے، یہ کب جھوٹ بول سکے گا، یہ کب غیبت کرے گا، یہ کب چغلی کرے گا، یہ کب کسی کو گالی دے گا، یہ کب کسی کو دھوکہ دے گا، یہ کب کسی کا قتل کرے گا، یہ کب کسی کے بارے میں برا سمجھے گا، یہ کب کسی کے بارے میں مصیبت میں دیکھ کے بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ تو شخص نہیں ہو سکتا۔ اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا رویہ دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس لیے ماننے والوں نے مانا بھی، میں بارہا بتاتے رہتا ہوں اور بارہا اپنے کئی بیانات میں، انسٹیٹیوٹ میں، اپنے کالجز میں جاتے وقت بتاتا ہوں بچوں کو کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم نے تو مانے ہی، لیکن غیروں نے بھی تسلیم کر کے بتایا۔ کتاب لکھی گئی دی 100، لکھنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، کرسچن، عیسائی، لیکچرر، سائنسداں، لندن کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا اسکالر۔ 2008 میں کتاب چھپی، 2008 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، 1999 میں کتاب چھپی، اور اس کتاب کو اس نے جمع کیا دی 100 کے نام سے کہ یہ 100 عظیم شخص ہے جس کو میں لکھ رہا ہوں کتاب میں، اور اس کے اتنے 2 شرائط بیان کی۔ اس کتاب میں میں ایسے ہی لوگوں کو جمع کروں گا جس میں 2 شرائط ملیں گے میرے کو۔ کہا پہلا شرط یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہونا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں چینجز آ گئے، اس کا کیریکٹر دیکھ کے معلوم ہونا کہ اس کی وجہ سے دنیا چینج ہو گئی، لوگ چینج ہو گئے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی اسلامی تعلیمات لے کر آئے گا، مذہبی تعلیمات لے کر آئے گا، اس کو ماننے والے فالوورز بھی زیادہ رہنا۔ میں یہ 2 شرط اپنی کتاب کے لیے تجویز کر رہا ہوں، جس میں یہ 2 شرط پائے جائیں گے، میں اس کا نام اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ پہلے 1 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا، چھانٹتے گنتے 1000 لوگوں کو رکھ دیا گیا، 1000 کو بھی چھانٹتے گیا، چنتے 100 لوگوں کو رکھ دیا۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا، حیرت ہوگی اس بات پہ، کتنا بڑا لیکچرر اور سائنسداں تھا، اس نے 100 لوگوں کو جمع کر کے اس میں بھی گریڈ دیا۔ پہلے نمبر پہ کون رہیں گے؟ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ رینک، 65 رینک، 70، 75، 85، 95، 99، 100 کون رہیں گے؟ میں رینک دیتا ہوں۔ کرسچن، جیسس کو ماننے والا، عیسیٰ کو تسلیم کرنے والا۔ آپ کتاب اٹھائیے، ابھی بھی گوگل پر آپ کو معلوم مل جائے گی، PDF کی شکل میں موجود ہے، لکھنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دی پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نام لکھا۔ اس کو معلوم تھا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم جیسس اور عیسیٰ کو ماننے والے، تم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نام رکھ دیے، تو اس نے اس کتاب میں لکھا، پڑھیے، because he was the only man in history supremely successful in both the religious and secular levels۔ یہ پوری کائنات میں میرے کو واحد شخصیت ایسی دکھی جس کے آنے کی وجہ سے لوگ بھی چینج ہو گئے اور جو مذہب لے کے آئے تھے وہ بھی فالوورز بڑھ گئے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں۔ جیسس کو اس نے 3rd رینک پہ لے کر آیا، 3rd نمبر پہ، 3rd نمبر پہ، دوسرے پر بھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا اس نے نام لکھا 50ویں نمبر پر۔ آپ اندازہ لگائیے، عیسائی لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو معلوم تھے ان جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ بتائیے، جب بھی واقعہ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی آیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے ادباً بھی کہہ سکتا ہوں کبھی کبھی بیچ میں۔ وہ شخص آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کو قرض دینا چاہتا ہوں، آپ قرض ایکسیپٹ کیجئے میرا۔ کہتے ابھی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی رعایا کے لیے کچھ کام ہو جائے، مسلمانوں کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے، تم قرض دے دو۔ اس نے کھجور جو کچھ بھی دینا تھا قرض میں دے دیا۔ تاریخ متعین ہو گئی۔ حضور کا معمول تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ جب بھی قرض تمہیں کوئی دے دے اسے لکھ لیا کرو تاکہ تاریخ پہ وہ لوٹانا بھی اچھا ہو، آسانی سے ہو۔ ہمارے پاس بالکل معاملہ الٹا ہے، ہم دے کے غائب ہو جاتے، دے کے بھی غائب ہوتے، لے کے بھی غائب ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو آدھار کارڈ چینج ہو جاتا، ارے میں دیا تھا تلنگانہ میں تھے، اب اس سے بھی چینج ہو گئے۔ کبھی کبھی تو ایسے بھی واقعات آئے سامنے، نام چینج ہو گیا،
ان کو پکڑ کے پوچھ رہے تمہارا نام ہے نا، میں تمہارے کو قرضہ دیا تھا؟ نہیں، پورے لوگوں سے پوچھو میرا نام فلاں ہے۔ قرضہ دینے والا پریشان، کہیں میں دوسری دنیا میں تو نہیں آیا، ابھی میں تلنگانہ میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، اسٹیٹ میں ہوں، پھر چینج ہو گیا کیا؟ میں تو انہیں پریشان ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ پیغام دیا گیا کہ جب بھی تم قرض لو یا قرض دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ متعین کر دی لوٹانے کی۔ اب وہ یہودی کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس تاریخ کو آ جائے، لیکن وہ یہودی اس تاریخ سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب ہے، ساتھ میں صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، آ کر حضور کے گریبان کو پکڑ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ یوز کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے محمد میں نے تم کو قرض دیا تھا یہ سمجھ کر کہ تم لوٹا دو گے، لیکن تم بھی غیروں جیسے کام کر رہے، تم لوٹائے نہیں اب تک۔ تو تاریخ دیکھی گئی، تو تاریخ بعد میں آنے والی ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب غصے والے تھے، شدید غصے والے۔ وہ شخص بار بار حضور کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر کہتا ہے نہیں میرا قرض واپس کرو، میرا قرض واپس کرو۔ حضرت عمر بن خطاب غصے کی حالت میں اس کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا چھوڑ دو پہلے فوراً، ابھی تو تاریخ نہیں ہے۔ غصے کی حالت میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ عمر بن خطاب سے ناراض ہوئے۔ اخلاق کریمہ دیکھیے، کہا عمر تم کو بات کرنے کی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ فدا ہو جاؤں آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم لخت جگر پر، کیسے اخلاق کریمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا جو کچھ قرض تھا وہ بھی واپس کرو، اور تم نے اس طریقے سے بات کی اس کا بھی بدل دے دو تمہارے پیسوں میں سے۔ وہ شخص فوراً جو یہودی تھا وہ پڑھ کر کلمہ طیبہ مسلمان ہو گیا۔ جب معلوم ہوا پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نے تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو پڑھا تھا، دیکھا، پورے دیکھا اخلاق، لیکن ایک جگہ پر آ کر میرے دل میں کھٹکا بن گیا کہ غصہ آنے کے باوجود بھی کچھ ریاکٹ نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، انسان ہے، بشر ہے، جب بھی غصہ آ جائے تو ریاکٹ تو کر دیں، ضرور ہے، کریں گا ہی ضرور۔ غصہ آنے کے باوجود بھی نرمی سے بات کی جائے، ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا اور میں فدا ہو گیا، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ کیا ہم اسی پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے امتی ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق ایسے؟ کیا ہم کو دیکھ کر کوئی شخص آج تک یہ کہا ہو، غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے بہت دور کی بات ہے، مسلمان یہ کہا ہو کہ بھائی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں مزاربت کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ اپنا بزنس سنبھالنا چاہ رہا ہوں؟ یہاں تو مسلمان کوئی بزنس کے لیے آیا تو دکان بند ہو جا رہی۔ کئی تو ایسے ہیں غیر مسلم افراد خود کہتے ہیں کہ میں سب کو کرایہ پہ دے سکتا ہوں، یہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے، یہ لوگ 2 مہینے کا 3 مہینے کا کرایہ چڑھا کر رکھ لیتے لیکن واپس نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اخلاق؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ایسے اخلاق کر کے دکھائیں۔ اس لیے معزز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی نصیحت ہے، جب بھی تم کسی کے ساتھ رہو اخلاق کے ساتھ رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر اخلاق بنا کر بھیجا گیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، ایسے کیریکٹر اپنے اندر پیدا کر کہ دیکھ کر لوگ کیا سمجھنا یہ پتلا ہے، یہ حضور کے ہر ادا پہ قربان ہونے والا ہے۔ حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اپنے اپنے دیکھنا نہیں، ابلیس بھی اگر آ کر دیکھ لیے تو مسلمان ہو جائے۔ اس کے کیریکٹر ایسے ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 قیمتی نصیحتوں پر عمل پیرا ہو۔ سب سے پہلی نصیحت، جب بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے رہیں۔ دوسری چیز، جب بھی تم سے کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع ہو جاؤ، کچھ نفل پڑھ لو، صدقہ کر دو، وضو کر لو، کچھ
نیکی کا کام کر لو۔ تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب بھی تم لوگوں کے ساتھ رہو تو اخلاق کے ساتھ رہو، ان کو اچھائی کی تعلیم دو اور اچھا بن کر دکھاؤ۔ یہی آج اس جمعے کی 3 قیمتی نصیحتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان